السلام علیکم۔ اپنی ساسو ماؤں کے ساتھ ایسا مت کریے۔ کل رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے زندگی کے کئی پہلو کو چھو لیا۔ شام کی کوئی 7 بجے ہوں گے، موبائل کی گھنٹی بجی۔ اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں چپ کرایا اور پوچھا کہ بابی آخر ہوا کیا ہے؟ ادھر سے آواز آئی کہ آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر میں یہاں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ پریشانی تو بتائیے، اور بھائی صاحب کہاں ہے اور ماں جی کدھر ہے؟ آخر ہوا کیا ہے؟ لیکن ادھر سے صرف ایک ہی رٹ کہ آپ فوراً آ جائیے۔ میں نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ 1 گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں۔ جیسی تیسی گھبراہٹ میں پہنچا تو دیکھا کہ بھائی صاحب جو ہمارے جج دوست ہے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ بھابی جی رونا چیخنا کر رہی ہے۔ 12 سال کا بیٹا بھی پریشان ہے اور 9 سال کی بیٹی بھی کچھ کہہ نہیں پا رہی۔ میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، لیکن بھائی صاحب کچھ بھی جواب نہیں دے رہے تھے۔ پھر بھابی جی نے کہا یہ دیکھیے طلاق کے کاغذات کورٹ سے تیار کرا کر لائے ہیں، مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی فیملی ہے، 2 بچے ہیں، سب کچھ سیٹل ہے۔ پہلی نظر میں تو مجھے یوں لگا کہ یہ مذاق ہے، لیکن پھر میں نے بچوں سے پوچھا آپ کی دادی کدھر ہے؟ تو بچوں نے بتایا پاپا انہیں 3 دن پہلے نوئیڈا کے اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کرائی ہے۔ یہ سن کر میں نے نوکر سے کہا مجھے اور بھائی صاحب کو 1 کپ چائے پلاؤ۔ کچھ دیر میں چائے آئی۔ بھائی صاحب کو میں نے بہت کوشش کی چائے پلانے کی، مگر انہوں نے نہیں پی۔ وہ کچھ ہی دیر میں معصوم بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے میں نے 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں اپنے 61 سالہ ماں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ پچھلے سال سے میرے گھر میں ماں اتنی مصیبت ہو گئی کہ میری بیوی نے قسم کھا لی کہ میں ماں جی کا دھیان نہیں رکھ سکتی۔ نہ تو یہ ان سے بات کرتی تھی اور نہ میرے بچے ان سے بات کرتے تھے۔ روز میرے کورٹ سے آنے کے بعد ماں بہت روتی تھی، بلکہ نوکر تک بھی ان سے خراب طرح سے پیش آتے تھے اور اپنی من مانی کرتے تھے۔ ماں نے 10 دن پہلے مجھ سے کہہ دیا تو مجھے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے۔ میں نے بہت کوشش کی پوری فیملی کو سمجھانے کی، لیکن کسی نے ماں سے سیدھی منہ بات تک نہیں کی۔ جب میں 2 سال کا تھا تب ابو جی انتقال کر گئے تھے۔ ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کاج کر کے مجھے پڑھا لکھا کر اس قابل بنائے کہ میں آج ایک جج ہوں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ماں دوسروں کے گھر کام کرتے وقت کبھی بھی مجھے اکیلے نہیں چھوڑتی تھی۔ اس ماں کو میں آج اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں اپنی ماں کے ایک ایک دکھ کو یاد کر کے تڑپ رہا ہوں جو انہوں نے صرف میرے لیے اٹھائے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں میٹرک کا امتحان دینے والا تھا تو ماں میرے ساتھ رات بھر بیٹھی رہتی تھی۔ ایک بار جب میں اسکول سے گھر آیا تو ماں کو بہت زبردست بخار میں مبتلا پایا، پورا جسم گرم اور تپ رہا تھا۔ میں نے ماں سے کہا تجھے تو تیز بخار ہے؟ تب ماں ہنستے ہوئے بولی ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں اس لیے گرم ہوں۔ لوگوں سے ادھار مانگ کر مجھے یونیورسٹی سے LLB تک پڑھایا، مجھے ٹیوشن تک نہیں پڑھانے دیتی تھی، کہیں میرا وقت برباد نہ ہو جائے۔ کہتے کہتے رونے لگے اور کہنے لگے جب ایسی ماں کے ہم نہیں ہو سکے تو اپنی بیوی اور بچوں کی کیا ہوں گے؟ ہم جن کی جسم کے حصے ہیں آج ہم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کر آئے ہیں جو ان کی کسی عادت اور کسی بیماری کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ جب میں اپنی ایسی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں کسی اور کے لیے بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ آزادی اگر اتنی پیاری ہے اور ماں اتنی بوجھ ہے تو میں پوری آزادی دینا چاہتا ہوں۔ جب میں بغیر باپ کی پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں گے، اس لیے میں انہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنی ساری پراپرٹی ان لوگوں کے حوالے کر دوں گا اور خود بھی اسی اولڈ ایج ہوم میں رہ لوں گا۔ وہاں کم سے کم ماں کا ساتھ تو رہے گا۔ میری ماں میرا گھر ہونے کے باوجود اگر اولڈ ایج ہوم میں رہنے کے لیے مجبور ہے تو پھر مجھے بھی شاید کچھ عرصہ بعد وہی جانا پڑے گا۔ اب اسی ماں کے ساتھ رہتے رہتے میری عادت بھی ہو جائے گی اور ماں کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی۔ بھائی جتنا بول رہے تھے اس سے بھی زیادہ رو رہے تھے۔ باتوں میں رات کے 12:30 ہو گئی۔ میں نے بابی جی کی جانب دیکھا تو ان کا چہرہ پچھتاوی کے جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا چلو بھائی ہم لوگ ابھی فوراً اولڈ ایج ہوم میں چلتے ہیں۔ بابی جی، بچی اور ہم سب اولڈ ایج ہوم پہنچے۔ بہت زیادہ منٹ سماجت کرنے کے بعد گیٹ کھولا۔ بھائی صاحب نے گیٹ کیپر کے پیر پکڑ لیے، بولے اندر میری ماں ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ چوکیدار نے پوچھا کیا کرتے ہو صاحب؟
भाई साहब ने कहा, मैं एक जज हूँ। इस चौकीदार ने कहा, जी हाँ, सारे सबूत सामने है, तब भी आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाए तो औरों के साथ क्या इंसाफ करते होंगे साहब। इतना कहकर हम लोगों को वही इंतज़ार करने का कहकर वो अंदर चला गया। अंदर से एक औरत आई जो वार्डन थी। इसने बड़ी जहरीले अंदाज में कहा, 2 बच्चे रात को आप लोग इन्हें घर ले जाकर कहीं जान से मार डाली तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मैंने वार्डन से कहा, बहन आप यकीन कीजिए ये लोग बहुत पछतावे में हैं। इस पर वो मुझे इनके कमरे में ले गई। कमरे में माँ की कैफियत देखकर लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। सिर्फ एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली थी। माँ वो फोटो अपने बगल में ली जैसे किसी बच्ची को सुला रही थी। मुझे देखा तो इसी लगा कहीं बात निकल जाए, लेकिन जब मैंने कहा कि हम लोग आपको लेने आए हैं तो सभी जज्बाती होकर एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जाकर बाहर तक आ गई। इन सब की भी आंखें नम थे। कुछ वक्त के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे ओल्ड होम के लोग बाहर तक आए। बहुत मुश्किल से हम लोग वहाँ के लोगों को छोड़ पाए। कुछ इस उम्मीद से खलाओं में देख रहे थे शायद इन्हें भी कोई लेने आए। रास्ते पर सब बज़ाहिर तो खामोश थे, लेकिन दिल में जज्बात की उतल पुतल हो रही थी। घर पहुँचते पहुँचते करीब 3:30 हो गए। अब भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी और मैं भी घर चल दिया, लेकिन रास्ते पर वो सारी बातें और मनाजिर आंखों में घूमते रहे। माँ सिर्फ माँ है दोस्तों, इसको मरने से पहले न मारिए। माँ हमारी ताकत है, इसे कमज़ोर न होने दे। अगर वो कमज़ोर हो गई तो हमारी रिवायात और तहजीब की रेल की हड्डी कमज़ोर हो जाएंगी, और बिना रेल की हड्डी का समाज कैसा होता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं। सबसे आखिर में इतना ही अर्ज़ करूँगा कि अगर सास कुछ बदमिजाज है या चिड़चिड़ी तबीयत की भी हो तो अपनी माँ समझकर बर्दाश्त और दरगुजर से काम लिया कीजिए, क्योंकि ये एक ज़र्रा सी ज़हमत और बर्दाश्त आपकी दुनिया और आखिरत के खुशियों की चाबी है। अपने बच्चों की तरफ देखिए, अपनी बेटी की तरफ देखिए। कल अगर इसकी भी आपको बर्दाश्त न कर सकी तो आपको कैसा लगेगा। वक्त एक सा नहीं रहता, कांटी बोकर पलू की तमन्ना कैसे कर सकते हैं।